أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من لم يعتصم بالله أذلہ اللہ، جو اللہ کو پکڑتا نہیں اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. وَأَوْكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یا تو جان تیرا کام جان. اور فَأَنسَاهُ اللُّجُوءَ إِلَيْهِ عِندَ الْمَخَاطِرِ، خطروں کے وقت وہ اللہ کی طرف پناہ لینا بھول جاتا ہے. کہ وَمَا مِنْ أَحَدٍ نہیں کہا، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ کہا ہے، چلنے والی. اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ الرزق مرتبط بالدب فی الارض، رزق اس وقت ملے گا جب آدمی زمین میں چلے. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جب روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو ہاتھ پیر کٹا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، روزی پہنچ جائے گی. وما من احد نہیں کہا گیا، وما من دابۃ کہا گیا. روزی تلاش کرنے کے لیے رینگو، چلو. پتہ یہ چلا کہ توکل نام ہے اس بات کا کہ آدمی اسباب اور تدابیر اختیار کرے پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور خوان نعمت آسمان سے اترنے کا انتظار کرے، اس کا نام توکل نہیں ہے. تو گویا کہ وما من احد نہ کہہ کر کے وما من دابۃ کہا گیا. تو الرزق مرتبط بالدب فی الارض، رزق وابستہ ہے زمین میں رینگنے کے ساتھ. زمین میں رینگو، اپنی کوشش کر ڈالو، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑو. یہ دابہ سے معلوم ہوا. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا، وہ کہتا ہے اذا خشیت الفقر فتأمل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اگر تمہیں غریبی کا خوف ہے تو اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، تو تمہیں فقر سے کیا ڈر ہے، غریبی سے کیا ڈر ہے، تنگ دستی کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو پہنچانے والا ہے، اس نے روزی کا ذمہ تو لے رکھا ہے نا. تو اذا خشیت الفقر فتأمل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جب تمہیں خوف ہو تنگ دستی سے، غریبی سے، تو اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کا کہ رینگنے والی چیزوں کے رزق کا ذمہ خود لے رکھا ہے. بات یہ معلوم. وَإِذَا خَشِيتَ الْمَوْتَ فَتَأَمَّلْ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اگر موت سے ڈر لگے تو وہ آیت دیکھ لو کہ موت آ گئی تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، موت کا فرشتہ جان نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے. تو اگر غریبی سے ڈر لگے تو یہ آیت کریمہ پڑھو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور موت سے ڈر لگے اذا خشیت الموت فتأمل، تو اس آیت کریمہ پر غور کرو ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. موت آ گئی تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر. قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے. بعض مرتبہ تو یہ دیکھا گیا کہ پتھر کو جب توڑا گیا تو پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود تھا. اللہ اکبر. پتھر ویسے بھی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر نہ ہوا جا رہی ہے نہ غذا جا رہی ہے، وہ کیا کھا کر زندہ ہے. پتھر توڑا گیا تو پتھر کے اندر بھی کیڑا نکلا. صفی اورنگ آبادی نے کتنا اچھا کہا ہے، کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے. صفی پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کی غذا جو پتھر میں رہ رہا ہے، پتھر ہی اس کی غذا بنا دی ہے، اسی میں زندہ ہے. ہم لوگ پتھر کھائیں تو مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیڑے کو پتھر میں رکھ کر کے پتھر ہی کو اس کی غذا بنا دیتا ہے. ہمارا رب کتنا قادر ہے، کتنا علیم ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا ذیشان ہے.
اب میرے پاس تعریف نہیں کہ اس کی تعریف کر سکوں، الفاظ نہیں ہے کہ تعریف کر سکوں. آگے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی اللہ پہلے لایا، رزقها بعد میں لایا، یعنی ظرف کو مقدم کر دیا گیا. یہ نہیں ہے اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے. نکتہ یہ ملا کہ روزی صرف اللہ دیتا ہے، بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹی وہی دیتا ہے، 10 روپیہ دے تو وہی دیتا ہے، 10 کروڑ دے تو وہی دیتا ہے. اللہ کوئی رزق دینے والا نہیں. یہ اللہ کو مقدم کر کے معلوم ہوا، اللہ ہی پر اس کی روزی ہے. اللہ ہی پر بولے تو پتہ چلا اور کسی پر روزی کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک نکتہ اور، الا کہا گیا. جب کہا جائے کہ علیہ دین، میرے اوپر فلاں کا قرض ہے، تو الا یہ بتاتا ہے کہ یہ دین اس کے اوپر واجب ہے، یہ قرض دینا ہے اس کو. ہے جب معاملہ یہ الا کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچانے کا جو معاملہ ہے اسے اپنا حق قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر. اب جب اس نے اپنا حق قرار دے دیا ہے تو اس کا کسی کے اوپر حق ہو جائے تو وہ اپنا حق ادا نہیں کرے گا. اتنا قادر ہے، اتنا عالم ہے. جب وہ کہہ دے کہ کسی کا میرے اوپر حق ہے تو آدمی کوئی تصور کر سکتا کہ اللہ اپنا حق نہ ادا کرے؟ یہ آیت کریمہ خالی پڑھ لو، ایک آیت کریمہ، اللہ سے پیار ہو جائے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی. ہمارے دلوں کے اندر یہی تو گڑبڑی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اس کے رسول کی محبت. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ ABCD وغیرہ سکھاتے ہیں. بچے انجینئرنگ کر لو، میڈیکل کر لو، فلاں کر لو، IAS بن جاؤ وغیرہ وغیرہ. آج ہم اپنے بچوں کو ہر تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک تعلیم نہیں دیتے کہ میرے بچے اپنے دلوں کے اندر، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال لے. یہ محبت سب کچھ بیکار ہے اگر یہ نہیں ہے. اور قرآن حکیم یہی سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھر لو، بلکہ اب پورا جہان تمہارا ہے. اقبال نے کہا نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ایسا بولا ہے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، احدن نہ کر کے دابہ لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ، اور علی اللہ کو پہلے لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ، اور الا لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ. ایک آیت کے اندر کتنے فلسفے ہیں، کتنے پیغامات ہیں، کتنے ضوابط ہیں، کتنے اصول ہیں. علامہ عبدالعزیز حرانی وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے گیہوں کے کچھ دانے پڑے ہوئے تھے. ایک ان کا واقعہ ہے علامہ عبدالعزیز حرانی کا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سامنے گیہوں کے چند دانے پڑے تھے. ایک چڑیا آئی اور گیہوں کا ایک دانہ لے کر کے اڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی چڑیا آتی اور گیہوں کا ایک دانہ لے کر کے پھر اڑ جاتی. کئی بار وہ چڑیا آتی ہے اور گیہوں کے دانے لے کر اڑ جاتی ہے. انہوں نے اس کا پیچھا کیا، یہ چڑیا آخر یہ دانے لے لے کر کے کہاں جا رہی ہے. دیکھا تو ایک گھونسلے کے اندر ایک اندھی چڑیا، انہوں نے اٹھایا اس کو تو اندھی تھی وہ، اس اندھی چڑیا کے منہ میں لے جا کر کے یہ چڑیا گیہوں کے دانے ڈال رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ یقیناً ہر دابہ کے رزق کی ذمہ داری تو نے لے رکھی ہے. وہ اندھی چڑیا جو کچھ دیکھ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی، ایک چڑیا کو تو نے رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس اندھی چڑیا تک تیرا رزق پہنچا دے. اللہ اکبر. دل دھڑک اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل معمور ہو جائے. اگر آدمی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے اوپر غور کر لو. آگے فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب بھی اللہ اپنی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے تو بولتا ہے ہم نے انسان کو اپنی نعمت چکھا دی ہے. اس میں دو باتیں معلوم ہیں. چکھا دینے میں دو باتیں ہیں غور کرنے پر. ایک تو عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے. یہ کیسے؟
یہ کیسے معلوم؟ اچھا کھانے سے کیسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ بتا دو. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، بہت پیاس، پانی دے دو بولتا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ انگلی برتن میں ڈال کر کے پانی نکالتا ہے، لے پی لے. اب وہ ایک بوند اس کی زبان کے اوپر پانی کی پڑتی ہے، تو اب بتاؤ یہ پانی چکھا اس نے کہ نہیں چکھا؟ اور چکھنے کے بعد پیاس بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ قرآن حکیم کہتا ہے ہر نعمت جب چکھنے کے درجے میں ہے تو تمہاری تو پیاس بڑھ رہی ہے، تمہاری تو بھوک بڑھ رہی ہے. تو پورا پینا ہے نا آپ کو، پورا کھانا ہے نا. بھوکا ہے اسے ایک لقمہ دے دیا جائے تو اس کی بھوک بڑھ جائے گی. پیاسا ہے اس کو ایک بوند پانی دے دیا جائے تو یہ ایک لقمہ اور ایک بوند پانی یہ چکھنے کے درجے میں ہے. چکھنے سے بھوکے کا بھوک کا معاملہ یہ اور بڑھ جائے گا، پیاسے کا معاملہ اور بڑھ جائے گا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ صرف چکھنے تک ہے تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بھرپور پانی ملے، جہاں پیٹ بھر کر کھانا ملے. تو یہ چکھنے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں پر پورا انتظام ہے. یہاں چکھنے کے درجے میں ساری چیزیں ہیں، وہاں نعمتیں ملنی ہے تو اس سے پیٹ بھر جانے والا ہے. پانی دیا جائے پیٹ بھر، شراب دیا جائے پیٹ بھر، دودھ دیا جائے پیٹ بھر، تمام نعمتیں دی جائے پیٹ بھر کر دی جائے. تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. آدمی نہیں چاہتا کہ میری تشنگی پوری ہو، میری پیاس مکمل بجھ جائے، میری بھوک مکمل مٹ جائے. یہاں تو چکھایا جا رہا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں جب چکھایا جا رہا ہے تو کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں پر پوری بھوک مٹ جائے، جہاں پر پوری پیاس مٹ جائے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، پوری بھوک مٹ جاتی، پوری پیاس مٹ جاتی، ساری تمنائیں ختم ہو جاتی. دنیا میں تو آدمی ایک تمنا کرتا ہے، تمنا پوری ہو نہیں پاتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. ایک خواہش پوری نہیں ہوئی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہاں تو بڑے بڑے تاجداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو. اگر کوئی جگہ ہے تو ہماری جنت ہے، اس میں آ جاؤ، ساری آرزویں مکمل کر دیتے ہیں. اللہ. نوجوان چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی ہو جائے جلدی سے، بوڑھے تمنا نہیں ہوتی شادی ہو جائے پھر لوٹ جائیں جوانی کی طرف. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، جوانی بھی دے دیتے ہیں، عورتیں بھی دے دیتے ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ایسی عورتوں سے شادی کرتے تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. حور عین تو مکان تکمیل تمنا اور مقام تسکین آرزو، تمام آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ، تمام تمناؤں کی تسکین کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے. ہماری جنت میں آ جاؤ. اور وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہر چیز چکھنے کے درجے میں. اور پوری نعمت اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر یہاں چکھنا ہے تو عقل یہ کہتی ہے بھئی پیٹ بھر کھانا ہے. عقل یہ کہتی ہے دوسرا عالم ہونا چاہیے کہ یہاں چکھ لیں وہاں پیٹ بھر جائے. عقل یہ کہتی ہے مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے قوم کے چھوٹے لوگ تھے، غریب لوگ تھے. اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے تھے، عبادتیں پوچھتے تھے، کچھ وظائف پوچھتے تھے، اورات پوچھتے تھے، اللہ کے بارے میں کچھ معلومات کرتے تھے. تو جو بڑے لوگ آتے تو کہتے تو رسول نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ بولے ما نراکا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے جتنے بھی متبعین ہیں، تیرے اوپر ایمان لانے والے سب کے سب اراذل ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں سب. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیرہ کہتا ہے عندما تغدو الدنیا معیار التفوق تو یتحول الافضل الى الارذل والتقی الى غبی والرسول الى کاہن. اگر دنیا فضیلت کا معیار بن جائے، ہر چیز کو آپ دنیا کی عینک سے دیکھنا چاہیں تو افضل ارذل دکھے گا،
رسول کاہن دکھے گا، عقل مند بے وقوف دکھے گا، متقی بد کردار دکھے گا۔ اگر دنیا کو فضیلت کا معیار بنا لیا جائے تو یہی ہوتا ہے۔ لہذا ہماری اینک کیسی ہونی چاہیے؟ دین کی اینک ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا وما انا بطارد الذین آمنوا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دو، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یہ کمینے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ، پھر آتے ہیں ہم آپ کے پاس۔ حضرت نوح نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو میں اپنے پاس سے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے۔ اگر ایک عام ایمان والے کو آپ دھتکار نہیں سکتے تو ایک عالم کی توہین آپ کیسے کر سکتے؟ ایک دائی کی توہین آپ کیسے کر سکتے؟ ایک عام ایمان والے کو آپ اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتے۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نہیں بھگا سکتا، ایک عام ایمان والے کا یہ حال ہے تو ایک دائی کی توہین اور ایک عالم کی توہین یہ کتنی بری بات ہے، اور اس کے بارے میں شریعت نے مذمت کے جو کلمات کہیں وہ آپ دیکھ لیجیے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ بتا دیا گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ جتنے بھی بد کردار اور بدعمال اور ایمان سے بے بہرے لوگ، ان کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کے ہم مارنے والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے پانی سے نجات پانے کے لیے کشتی بنا لو۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ایک جماعت آتی تو مذاق اڑاتی، یہاں کہیں ندی ودی نہیں ہے، خشکی میں چلائے گا یا ہوا میں اڑائے گا؟ ایسا پتا کر دے بھائی، آس پاس پانی نہیں ہے، آس پاس دریا نہیں ہے، یہ جو کشتی تو بنا رہا ہے یا ہوا میں اڑائے گا یا زمین پر چلائے گا؟ کائے کے لیے بنا رہا ہے؟ مذاق اڑاتے۔ اور نقطہ یہ بتایا گیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اچھا کام آپ کریں، کوئی مذاق اڑانے لگے تو اچھے کام کو مت رکھو، کرتے رہو۔ یہ مضارع لا کر کے بتایا گیا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مضارع میں استمرار اور تجدد ہوتا ہے، بناتے جا رہے ہیں۔ قوم مذاق اڑاتی جا رہی ہے اور یہ کشتی بناتے جا رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو، اگر کوئی مذاق اڑائے تو آپ اچھے کام کو اس کے مذاق اڑانے کی وجہ سے مت روکو، یہ نقطہ ملا، اور یہ فلسفہ ہے شریعت کا۔ اچھا، جب ان کے پاس سے وہ لوگ گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں۔ دیکھو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مطلب حضرت نوح غلط ہیں کیا؟ اس کا مطلب اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، صحیح ہیں آپ، اگر آپ کا کام صحیح ہے۔ لہذا اپنے کام کو مت روکیے کسی مذاق اڑانے والے کی مذاق سے۔ اور عذاب کی ابتدا کی جو بات کہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جو میرے پہلے سے کھڑے ہو گئے۔ کہا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا عذاب آ گیا تو تنور ابل پڑا، تنور ابل پڑا۔ جانتے اس پر مفسر نے کیا تفسیرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے استطیع الانتقام منک، استطیع الانتقام منک بطریقۃ التی لا تتوقعها، میں تم سے ایسے طریقے سے بدلہ لے سکتا ہوں، انتقام لے سکتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آدمی کیا سوچ سکتا ہے کہ تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے اس سے پانی ابلنے لگے گا؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب عذاب ایسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عذاب یہاں سے آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فرمایا استطیع، کہہ رہے مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے استطیع الانتقام منک بطریقۃ التی لا تتوقعها، میں ایسی چیز سے یا ایسے طریقے سے میں تم سے انتقام لے سکتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تنور سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ پانی ابلنے لگے جہاں روٹی پکائی جا رہی ہے۔ اور ایک نکتہ اور، تنور سے کیا ملتا ہے؟ پیٹ کی غذا، بھوک کا مداوا۔ تنور سے روٹی نکلی تو آدمی کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیٹ کی جگہ، جس سے وہ پیٹ بھر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تو جس سے پیٹ بھر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیٹ بھرنے کی جگہ کو عذاب گاہ بنا دیا۔
یہ مت سوچو کہ ہماری دکان ہماری حفاظت کرتی ہے، اسی دکان کو تمہارے لیے عذاب بنا دے گا۔ کہاں ہیں آپ؟ دنیا ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں جی۔ کہا کہ جلدی جلدی چڑھ جاؤ، تنور ابل پڑا۔ حضرت نوح نے کہا جلدی جلدی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تھوڑے لوگ تھے، وما آمن معه الا قليل، بہت اچھا تفسیر ہے ایک مفسر کا، وہ دیکھو سارے لوگ بھر بھرا کر کے کشتی میں بیٹھ گئے، جانوروں کو آواز دی، سارے کے سارے جانور آ گئے، بیٹھ گئے، ورنہ جانوروں کی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ اب اس پر مفسر کا تفسیرہ، وَنَادَى نُوحٌ الْحَيْوَانَاتِ مَرَّةً فَرَكِبَتِ السَّفِينَةَ وَقَضَى فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا يُنَادِي الْبَشَرَ فَاخْتَارُوا الْغَرَقَ۔ کیا تفسیرہ ہے، شاندار تفسیرہ۔ کہا کہ حضرت نوح نے ایک دفعہ حیوانوں کو آواز دی تو سب کشتی میں آ گئے، اور ان کو 950 سال تک بلاتے رہے، انہوں نے غرق ہونا پسند کیا، ڈوب جانا۔ جانوروں نے پسند نہیں کیا کہ ڈوب جائے، جلدی سے کشتی میں آ گئے، اور ان لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے صحیح ہو جاؤ، درست ہو جاؤ، درست نہیں، انہوں نے غرق کو پسند کیا، سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ جانور اچھا کہ انسان اچھا؟ اگر اللہ کی بات مان لے، نبی کی بات مان لے تو جانور اچھا، نبی کی بات نہ مانے تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، کتے جیسے، لائک اے ڈاگ، کتے کی طرح ہے وہ۔ کتے کی ایک عادت ہے، اس کا نیتا کون معلوم ہے؟ اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا نیتا اس کی ناک ہے۔ ہر اچھی بری چیز کو وہ ناک سے سونگتا رہتا ہے، وہ ناک سے دیکھتا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے۔ اتنا عجیب و غریب مخلوق، اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ ہر گندی اور اچھی جگہ پہ جاتا ہے اور اپنی ناک گھسڑتا رہتا ہے نا، پوک ہز نوز، اپنی ناک گھسڑتا رہتا ہے وہاں پہ۔ تو اس کی رہنما، اس کی قائد، اس کی آنکھ نہیں، اس کی ناک۔ تو اگر مان لے رسول کی بات تو حیوان اچھا، اور نہ مانے تو انسان کتے سے بھی بدتر ہے۔ تبھی تو کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے تو اچھا، لیکن نہ مانے تو اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، موجیں کہ پہاڑوں جیسی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ کیا اسٹائل ہے بولنے کی اللہ تعالیٰ، سبحان من هذا كلامه۔ کیا دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، ورڈز سے مل کر سینٹینس بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں۔ کوئی جملہ پڑھ کر کے اتنا مزہ آتا ہے جتنا یہ کلام مزہ دیتا ہے دل کو۔ اور ادب کہہ رہا ہے کہ یہ موجیں جو ہیں پہاڑوں جیسی ہیں، یہ تشبیہ ہے یہ۔ ادب پڑھو، آپ میٹافاز پڑھو۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ بیٹا ڈوب رہا ہے ایک طرف، تاکہ میرے بچے کشتی میں آ جاؤ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہو، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ جواب میں کیا کہنے لگا معلوم ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ جو ماؤنٹین دکھ رہا ہے جودی، وہ ماؤنٹین جو دکھ رہا ہے میں وہاں پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا۔ پہلی بات، اس کے بعد دوسری بات، دو نکتے۔ سعود شریم، شیخ سعود شریم جانتے ہیں کون ہے؟ سعودی عرب کے لاجواب عالم دین ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ اتنے متقی ہیں کہ تمام علماء اور پوری سعودی عرب کے محبوب ہیں، پورا سعودی عرب ان سے محبت کرتا ہے جی، اتنا بڑا عالم ہے۔ اور جانتے ہیں ان کی محبت کی شاید وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نقطے بہت اچھے بیان کرتے ہیں جی، قرآن حکیم پر بڑی گہری نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام تو عوام تمام علماء کا محبوب بنا دیا ہے قرآن حکیم پر غور کرنے کی وجہ سے۔ ان کا نقطہ ہے شیخ سعود الشریم کا،
کیا بولتے ہیں وہ؟ ملم یعتصم باللہ، ایک مومن ہی بول سکتا ہے. کیا کیسے کیسے اللہ کے بندے جس کی وجہ سے بھی قیامت نہیں آ رہی ہے. ملم یعتصم باللہ، جو اللہ کو پکڑ نہ لے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جودی کو پکڑ لوں گا، پہاڑ کو. یہ کہہ رہے ہیں ملم یعتصم باللہ، جو اللہ کو نہ پکڑ لے اذلہ اللہ، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اوکلہ الی نفسہ، اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. فانساہ اللجوء الیہ عند المخاطر، تو خطروں کے وقت وہ اللہ کی پناہ ڈھونڈنا بھول جاتا ہے. بڑا آدمی ہے، کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے. ہم لوگ عربی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں سے بات کہی جا رہی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ پھر سے ان کے الفاظ دیکھیں شیخ سعود الشریم کہ من لم یعتصم باللہ اذلہ اللہ، جو اللہ کو پکڑتا نہیں اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. واوکلہ الی نفسہ، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یا تو جان تیرا کام جانے. اور فانساہ اللجوء الیہ عند المخاطر، خطروں کے وقت وہ اللہ کی طرف پناہ لینا بھول جاتا ہے. کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑتا نہیں. دیکھو مصیبت کے وقت اسے اللہ کو پکڑنا چاہیے تھا، بھول گیا وہ، اس لیے کہ اللہ کو پکڑے بھول گیا. کہنے لگا کہ میں اس خطرے کے وقت پہاڑ کو پکڑ لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. پہاڑ نے بچایا، سامنے ڈوب گیا. سامنے جب بیٹا ڈوب گیا، بیٹا کیسا بھی ہو، برا ہو اچھا ہو، باپ کے سامنے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کا دل تڑپتا ہے. اچھی جائے کہ نبی تو بہت شفیق ہوتا ہے عام امت کے اوپر، بچوں کے اوپر تو چھوڑیے. منادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. حضرت نوح پکار اٹھا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور تو نے وعدہ کیا ہے تیرے اہل کو بچا لوں گا. اے میرے رب، میرے بچے کو بچا لے. تڑپ کر کے یہ وہ آدمی جس نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، ایک پل میں ریجیکٹ کر دی گئی. کیا ہمارے رب کی شان کتنی عجیب ہے. ایک نبی 950 سال دعوت توحید دیتا رہا. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ نبی کی ایک ریکویسٹ نہیں قبول کی گئی، ڈانٹا گیا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. دو ہمارا ربی بول سکتا ہے ایسا. لو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرو. اس میں ایک نکتہ ہے کہ من بلغت من العلم، آپ کو کتنا بھی علم ہو جائے، مہما بلغت من العلم، کتنا بھی علم آپ کو ہو جائے، جہل تبادل علم، کچھ نہ کچھ علم ایسا رہے گا جو آپ کو معلوم نہیں. یہ کتنے بھی بڑے آپ عالم ہیں. دیکھو نبی کو سب سارا علم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرو. دیکھو اتنا بڑا عالم ہے، نبی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال مت کرو. نبی کو بھی بات چیزوں کا علم نہیں ہوتا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ، اور ڈانٹا گیا کہ انہ لیس من اہلی، وہ تیرے اہل میں سے نہیں. ارے بیٹا تو باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں. اس کا مطلب جو سید خاندان کے ہیں اگر رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں تو ان کو خاندان سیدی سے ہٹا دیا جائے تو وہ سید نہیں ہو. نام رکھ لیں وہ سید نہیں ہے، ان کو ان کے خاندان سے کٹ کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ سے جو قریب ہے، اللہ سے جو قریب ہے اسی کو، جو اللہ سے قریب ہے اگر دور ہو تو قریب ہو جاتا ہے. اگر اللہ سے قریب ہے تو دور ہو تو قریب مانا جائے گا، اور جو اللہ سے دور ہو قریب ہو تو اسے دور مانا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں؟ سمجھ کے سمجھ جاؤ، سمجھ کے سمجھ جاؤ. اللہ سے جو قریب ہے اگر وہ بعید ہو، دور ہو، تب بھی اللہ کا قریب ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو، بعید ہو تو قریب ہو کر بھی وہ قریب نہیں ہے، بعید ہے. نہیں سمجھ میں؟ سمجھو قرآن حکیم بولتا ہے. دیکھو یہ بیٹا ہے، قریب ہے، مگر چونکہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہے لہٰذا دور کر دیا گیا. سیکھتا. اور ایک نکتہ اور بڑا پیارا سا، فلا تسألنی انہ لیس من اہلی، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے. اس میں ان
بوڑھے ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی ہے. بوڑھے ماں باپ کو تسلی دے رہا ہے اللہ کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہارے لڑکے اگر نافرمان ہوں تو ہماری طرف سے تم تسلی قبول کرو، ہم تمہیں تسلی دے رہے ہیں. یہ بہت سے ایسے بچے گزر چکے ہیں جو اپنے باپ کے نافرمان تھے، جیسا کہ کنعان جو اپنے باپ نبی کی بات کو نہیں مانا. تو ہم ان بوڑھے ماں باپ کو اپنی طرف سے تسلی دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تسلی قبول کرو. اگر تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہیں، تمہیں تمہارا خیال لے رہے ہیں، یا ہمارا رب ہمیں تسلی دے رہا ہے. بوڑھے ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی. بتائیے اب ہم لوگ اللہ سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے محبت کریں؟ کون ہے محبت دلائے؟ جو ہمارے جذبوں کا خیال رکھے، جو ہمارے مشاعر کا خیال رکھے، جو ہمارے احوال اور کفائف کو دھیان میں رکھے، اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے ہماری نگاہ؟ بوڑھے ماں باپ کو تسلی اللہ کی طرف سے، انہ لیس من آئے. میرے بوڑھے بندے اور بندیوں، ہماری طرف سے تمہارے لیے تسلی ہے کہ اگر تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں، تمہارا خیال نہ رکھے، تو ہمارے نبی نوح کا قصہ پڑھو، بیٹا بھی نافرمان. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کسی نے اس پر بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے، اے میری قوم. کون بول رہے ہیں؟ ہود، قوم عاد سے. غور سے دل کی گہرائیوں میں اتارو حضرت نوح کی اس بات کو، حضرت ہود کی اس بات. کیا ہے؟ اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش کرے گا. مدرار کو بولتے ہیں جیسے عربی میں موسلادھار بارش، انگلش میں بولتے ہیں اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. بولتے ہیں موسلادھار بارش ہو رہی، اٹ از ریننگ ہیویلی، بہت زوردار بارش ہو رہی، اس کے لیے بولتے ہیں مدرار. یرسل السماء علیکم مدرارا، اٹ از ریننگ ہیویلی، اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. یعنی کتے اور بلی برس رہے ہیں، اتنی موٹی موٹی بوندیں بولتے. تو اللہ بارش برسائے، تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہیں رزق ملے گا. ایک مفسر نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس تقریر کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا الذنوب اقفال الرحمات والاستغفارات مفاتیحها، کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ رحمتوں کے تالے ہوتے ہیں. اگر رحمتوں کے ان تالوں کو کھولنا ہو، اب آدمی نے گناہ کیا تو رحمت کے دروازے پر تالا لگ گیا، رحمت کے دروازے پر تالا لگ گیا. تو الذنوب اقفال الرحمات والاستغفارات مفاتیحها، کہ گناہ یہ رحمت کے دروازوں پر تالے ہیں. یعنی اب بھائی تالا کھلے گا نا تو رحمت آئے گی کیسے؟ تو اب چابی ہونی چاہیے نا تالا کھولنے کے لیے کہ رحمت باہر نکلے. کہا الاستغفارات مفاتیحها، استغفار کرو، استغفار چابی ہے، لو استغفار کو اور یہ تالا یوں کھلا اور اس طریقے سے رحمت باہر آ گئی. کیا تبصرے بھی لوگ کرتے ہیں، عربی کتنی اچھی لوگوں کی کیسے بولتے ہیں لوگ عرب حضرات. اس کے بعد ایک بات اور انہوں نے کی، جب یہ بات کہہ چکے جواب میں رسپانس انہوں نے کیا جواب دیا ہود کی قوم نے؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ہیں سب معبود، ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تیرے کہنے کی وجہ، کیونکہ تو ہمارے پاس دلیل نہیں لایا ہے. بتاؤ، نبی کا کہہ دینا ہی دلیل ہوتا ہے. ایک مفسر نے اس سے تبصرہ بڑا پیارا کیا ہے، اللسان الذی تکلموا به هو بینۃ اللہ. یہ وہ جو زبان جس سے یہ بول رہے ہیں کہ اے ہود تو دلیل نہیں لایا، یہ زبان خود دلیل ہے. یدلہم علی اللہ ولو انہم یتفکرون، اگر وہ غور کرتے تو پتہ چلتا جس زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہود تو دلیل نہیں لایا، یہ زبان خود دلیل ہے. کتنا اچھا تبصرہ اللہ. اس زبان کو یہ دیکھو، یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، بول سکتا کہ نہیں بول.
یہ ہتھیلی بول سکتی ہے نہیں، یہ سر بول سکتا ہے، بال بول سکتے ہیں، پیر بول سکتا ہے، پیٹ بول سکتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ یہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، تو گوشت کے ٹکڑے تو بہت ہیں پورے بدن میں۔ یہی لسان، ٹنگ، یہی کیوں بول رہی ہے؟ یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ ہود جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ آدمی اپنی زبان پر جس زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہود تم دلیل نہیں لائے، یہ زبان خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ہود بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا پتہ دے رہی ہے زبان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ کیا تبصرہ کرتے ہیں، کیا خوبصورت تبصرہ۔ اس کے بعد بہت غور سے سنو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ لوط علیہ السلام کی بات، یہ پوری قوم ہومو سیکسول ہو گئی تھی، پورے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فرشتے آئے، فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ الٹا کام کر رہے ہیں نا تو ان کی بستی الٹ دی جائے، تل پٹ کر دیا جائے، ٹاپسی ٹربی، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، اس کو اوپر نیچے کر دیا گیا، ٹاپسی ٹربی کر دیا۔ آئے تو پہلے لوط کے پاس نہیں گئے، یہ لوط بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے، یہ شہر صدوم میں، یہ فلسطین میں۔ اب شہر صدوم ڈائریکٹ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، پورا واقعہ ایک صفحے پر ہے، ترجمہ دیکھ ڈالو آپ، بہت اچھا لگے۔ حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں ہوتے ہیں، بیٹھ گئے۔ قال سلام، پتہ یہ چلا کہ آنے والا سلام کرے، آئے اور سلام کیا، سلام کیا تو انہوں نے کہا سلام، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کھائیں گے کچھ پئیں گے، گویا کہ میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا تو ماں حضر لا کر سامنے رکھ دو، جو کچھ ہے اسے ہم جو کھائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹ جو ہے قل ہو اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے، جبکہ دے دو تو پوری قاپ کھینچ دے گا۔ تو تکلفاً بول دیتے ہیں، نہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں، بیٹھے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اس میں میزبانی کے 3 آداب بتائے گئے، 3 لفظ میں 3 ادب ہے۔ قرآن حکیم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کیا؟ فما لبث، ٹھہرے نہیں ہو، he did not stay a minute، 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرے، گھر میں چلے گئے اندر، ٹھہرے نہیں بولے تو جلدی گئے۔ اس کا مطلب میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کو بٹھا کر کے جلدی سے جاؤ اور کچھ لاؤ، ان کے سامنے رکھو، جلدی کرو، پتہ نہیں بیچارے کتنے بھوکے کتنے پیاسے۔ فما لبث، میزبانی کے آداب میں سے ایک ہے کہ جلدی کیا جائے، جو فما لبث سے معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد بعجل، بچھڑا لائے، بچھڑا گوشت۔ پتہ یہ چلا کہ میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نان ویج ہو نہیں کوئی بھی اچھی چیز ہو، بہرحال گھر میں بچھڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز جو گھر میں ہو مہمان کے تواضع کے لیے وہ لاؤ۔ باسی کھانا لا کر کے رکھ دیے، باسی روٹی لا کر کے رکھ دی، یہ بچھڑا لائے، سب سے اچھی چیز لا کر دو، جلدی کرو، اچھی چیز لاؤ تو جلدی کرو، فما لبث سے معلوم ہوا۔ اور اجلن، بچڑا، اچھی چیز لاؤ، جلدی کرو، اچھی چیز۔ اور حنیذ، بھنا ہوا، فرائڈ، یہ ورائٹی ہے، اس کا مطلب ورائٹی والی کوئی چیز لاؤ نا، کھاتے تو روز ہو، ذرا کھلاؤ جو اچھا ورائٹی والی چیز۔ تو 3 لفظوں میں 3 میزبانی کے آداب بتائے گئے، فما لبث، جلدی کرو، اور اجل مطلب بہترین چیز لاؤ، اور دوسرے ورائٹی ہو، حنیذ بتا رہا ہے، بھنا ہوا، فرائی کیا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ قرآن حکیم کا انداز کتنا پیارا ہے، اور سمجھتے نہیں ہو، قرآن پڑھا نہیں تم نے۔ میں پڑھتا ہوں نا تو میں ششدر ہو جاتا ہوں کہ کلام ایسا بھی ہوتا ہے کیا، کلام، لیکن بولنے والا سمجھ میں نہیں آتا تو کلام اس پر آدمی حیرت زدہ ہو سکتا ہے، کلام کیسا ہے۔ 3 لفظوں میں میزبانی کے 3 آداب بتا دیے گئے، فما لبث، جلدی کرو، بعجل، اچھا کھانا لاؤ، اور حنیذ، ورائٹی ہونا چاہیے، بھنا ہوا، فرائڈ۔ کھانا رکھ دیا گیا، کھا ہی نہیں رہے فرشتے،
پتا یہ چلا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی اگر وہ انسانی لباس میں آ جائے. نبی نور نہیں ہے، اگر نور سے بنے ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے. نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی اگرچہ جامع بشر میں آ جائے، انسانی لباس میں آ جائے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، کھانا رکھا ہوا ہے، جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں، ان کے بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ، تو ڈر گئے. شاید یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے، لگتا ہے دشمن ہے میرے. ڈر گئے. ان کی بیوی سب دیکھ رہی ہیں، بہت بوڑھی ہو چکے ہیں اور یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے. آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا، وہ بیوی جو دروازے کی اوٹ سے سب دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بڈھا جو ہے وہ پہلے بہت ڈر گیا تھا، اب دیکھو کیسا خوش نظر آ رہا ہے. تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی ادھر کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ، ہنس پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کے بڑھاپے میں بھی اسحاق کی خوشخبری دی اور یہ کہا کہ اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے. بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی. بیٹا بھی ہوگا، بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی. اس میں ایک نکتہ بڑا مفسر نے لکھا ہے، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، کتنا بھی بیٹیوں کو دے دو، کتنا بھی بیویوں کے لیے کر ڈالو، کتنا دے دو، منہ بنا ہی رہتا ہے. اتنی ناشکری ہوتی ہے بعض عورتیں، سب نہیں، اللہ والیاں ناشکری نہیں ہوتی. اس میں ایک نکتہ بتایا گیا کہ چاہے تنگی ہو، ترشی ہو یا خوشحالی ہو، ہمیشہ ہنستے رہنا چاہیے. مفسر نے کیا لکھا ہے، ضحکۃ بعضہن یستحق البشارہ، کہ بعض عورتوں کا ہنسنا یہ بشارت کا مستحق بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. عورت اگر تنگی ترشی میں مسکراتی رہے، ہنستی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی تنگی ترشی میں اس کے ہنسنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے نعمتیں دے دے گا. دیکھو یہ ہنس پڑی ہیں اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا اس ہنسی کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم تمہیں بچہ ہی دے دیتے ہیں. اللہ. تو بعض ہنسی ایسی عورتوں کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہنسی کی وجہ سے برکت لے آتا ہے. تو عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر شوہر تھوڑا بہت کما رہا ہے تو آپ ہنستے رہو، مسکراتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر برکت دیتا رہے گا. بہت بڑی بات ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ہنس پڑی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تیرے ہنسنے کو ہم برکت بنا دیتے ہیں، بچہ دے دیتے ہیں. ایک نکتہ اور عورتوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں. کہنے لگی ارے میرے بچہ ہوگا، أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوز، میں اتنی بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بڈھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا. فرشتوں سے اللہ نے کہلوایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ اس کی رحمت پر تعجب کریں. قالوا أتعجبين من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے. ارے وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو جوانی کا موسم گزر جائے تو بچہ نہیں دے سکتا، دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے. اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم اور سارہ. بچہ نہیں ہوا ہے. نکتہ کیا ملا، سمجھ گئے نا؟ نکتہ کیا ملا کہ نکاح صرف بچہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ماحول ہونا چاہیے. یا دیکھو زندگی گزر گئی، بچہ نہیں ہوا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے نہیں ان کو چھوڑا کہ تجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے لہذا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہاں دیکھو 2-4 سال اگر بچہ نہ ہو تو کہیں گے ہٹاؤ اس کو، بہو کو کیسی بانج بہو لے آئے ہو، چلو ہٹاؤ اس کو. دیکھو پوری زندگی گزر گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو طلاق نہیں دی، ہٹایا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اولاد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور محبت کی خوشگوار فضا قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو یا نہ. تو ان لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر 2-4 سال 10 سال بچہ نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بانج ہے، اس کو طلاق دے دو. حضرت ابراہیم اور سارہ کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا یہ تصور بالکل غلط ہے. نکاح اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بچہ حاصل کیا جائے. بہت بڑی بات کہہ دی، بہت اچھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اس واقعے کے بعد آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ناپ تول میں کمی مت کرو. تو قوم نے کیا کہا معلوم ہے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک، تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو روکے ہم کو جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ہمارے باپ دادا بھی ڈنڈی مارتے تھے، پیسہ پورا لیتے تھے، تول کم دیتے تھے، ہمیں خسارے میں ڈال رہا ہے. کیا تیری نماز یہ حکم دے رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ایسا کام کر رہا داڑھی رکھ. ارے داڑھی کا مسئلہ الگ، بھائی کام کا مسئلہ الگ ہے. داڑھی کو بیچ بیچ کیوں لا رہے ہو؟ داڑھی کو بیچ میں داڑھی رکھ کر کے مولوی ہو کر کے ایسی بات کرتے. یہ کہ تیری نماز تجھے حکم دے رہی ہے نماز میں. اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ جو مسلمان نہیں ہوتے ان کے نزدیک بھی مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز ہی ہے. جی انہوں نے سب سے پہلے اسی عبادت کا حوالہ دیا. ان کے نزدیک بھی سب سے اہم عبادت نماز، انہوں نے اسی عبادت کا حوالہ دیا. لہذا نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ اگر تمہیں رزق چاہیے اور اگر تمہیں سکون چاہیے تو مسجد کو لازم پکڑ لو. مسجد میں آ جاؤ، اللہ تمہیں سکون بھی دے دے گا، تمہیں رزق بھی دے دے گا. دل ہونا چاہیے. اصل میں سارا معاملہ دل کے اوپر ٹکا ہوا ہے. ہمارے دل ٹھیک نہیں ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. دل اچھا ہونا چاہیے. دل خراب، اس وجہ سے فیصلے اچھے نہیں ہو رہے اوپر سے. جیسے ہمارا دل، جیسے ہماری نیت، فیصلے اوپر سے ویسے ہی ہوتے. دل گڑبڑ ہے ہمارا، لہٰذا دل پر محنت کیجیے، اچھے بن جاؤ، اپنے دل کو اچھا کرو. اور دوسری بات یہ معلوم، اہم بات، ایک تو غیر مسلموں کے نزدیک مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کو بھی اہم سمجھتے ہیں، وہ بھی اہم سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی آدمی دین کو اور معاملات کو الگ الگ نہ کرے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے دین الگ ہے معاملات الگ ہے، دین اور معاملات کو اگر الگ کرتا ہے تو سمجھو وہ قدیم جاہلی سنت پر ٹکا ہوا ہے. دین اور دنیا کو الگ کرنا، کہتے دین الگ ہے دنیا الگ ہے، دین اور دنیا کے درمیان تفریق کرنا در حقیقت یہ قدیم جاہلی سنت ہے جو قوم شعیب میں بھی پائی جاتی ہے. تو دین اور دنیا دونوں ایک ہی ہے. جی اگر دنیا کو ذریعہ بناؤ دین کے لیے تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے نہیں. اسی وجہ سے سب سے پیاری دعا کیا ہے؟ اس میں دنیا پہلے آخرت بعد میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں آخرت میں حسنہ دے اور دنیا میں حسنہ. دنیا کو پہلے کیا گیا ہے، یہ دعا کے اندر دنیا کو پہلے کیا گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. تو یہ دو باتیں معلوم ہیں، دین اور دنیا کو الگ نہیں کر سکتے. اور ایک یہ کہ غیر مسلموں کے نزدیک بھی ہماری سب سے اہم عبادت نماز. کہا کہ ساری گمراہیاں کہاں سے پھیلتی ہیں معلوم ہے؟ کیا کتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ساری گمراہیاں کہاں سے نکلتی معلوم ہے؟ منبع جانتے ہو؟ مصدر، سورس آف آل سنس. جتنے بھی گناہ ہیں ان کا سورس کیا ہے، کہاں سے نکلتے ہی ہے؟ فاستقم، استقامت. اگر آدمی سیدھا نہیں ہے، ذرہ برابر منحرف ہوا، گمراہیاں ایسے شروع ہوتی ہے. اگر عقائد میں مستقیم نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے، تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اعمال میں اگر مستقیم نہیں تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس کی زندگی میں شرک اور بدعت آ جائے اس کا ایمان گیا. کہاں رہ گیا ایمان؟ تو گویا کہ استقامت اصل ہے. ساری گمراہیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں اگر عقائد میں استقامت نہ رہے، سیدھا نہ رہے. استقامت میں سیدھا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی انجینئر اگر کوئی پلر اس انداز سے کھڑا کرے کہ ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے، دیٹ از کالڈ استقامہ. ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو وہ پلر سیدھا ہے، مستقیم ہے. تو گویا کہ ذرہ برابر آپ منحرف نہ ہو. اگر عقیدے میں آپ منحرف ہوئے تو شرک میں مبتلا، اور اعمال میں منحرف ہوئے، مستقیم نہیں رہے تو، سیدھے نہیں رہے تو بدعت میں مبتلا. اور شرک و بدعت جب زندگی میں آ جائے تو ایمان گیا. اس کے بعد آگے کہا جائے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہتے ہیں کہ یہ آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کا قصہ، تمام نبیوں کا قصہ. کہتے ہیں یہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے یہ قصے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا
سبب، اس کی وجہ، ریزن جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل ثابت قدم ہو، تاکہ تمہارے دل ثابت رہیں، مضبوط ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نفسیاتی اصول ہے یہ نفسیات کا، کہ آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ دیکھے کہ کچھ لوگ اور بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام مصائب میں مبتلا ہوئے، ان کے واقعات پڑھو، تمہاری مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں گی۔ کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا، من اراد الثبات فلیقرأ قصص الانبیاء وافضل کتاب لقصص الانبیاء کتاب اللہ۔ کہتے ہیں جب آدمی کا دل گھبرائے، کہتے نہیں آدمی کا سر چکرائے، آدمی کا دل گھبرائے تو پتہ نہیں کون سا تیل لگاؤ، ایسا بولتے ہو کیا؟ آدمی کا دل گھبرائے یا آدمی کا سر چکرائے تو یہ تیل لگا لو۔ ارے یہ بیہودہ بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے، دماغ کا اور دل کا ثبات چاہیے تو انبیاء کے قصے پڑھو۔ تو کائے کا تیل لگا رہا ہے؟ تیل لگا رہا ہے، اور تیل لگانے سے تھوڑی دیر کے لیے سر کا جو درد ہے وہ کم ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو تیل سے تیرے سر کا درد جانے والا نہیں ہے۔ یہ کر، من اراد الثبات، جس کو ثبات چاہیے، فلیقرأ قصص الانبیاء، وہ انبیاء کے قصوں کو پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قصوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر، ان کے ماننے والوں کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ جادوگروں کے اوپر جو مصیبت آئی، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان شاید سوچ بھی نہیں سکتا۔ داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، دایاں پیر کاٹ دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ 0 ڈگری ٹارچر اس کو بولتے ہیں شاید، رابطہ جانے 0 ڈگری ٹارچر۔ لیکن کیا مجال کہ توحید سے ہٹے، اور توحید ایسا نشہ ہے نا، ایک دفعہ سر پہ سوار ہو جائے تو دنیا کی کوئی ترشی اسے اتار نہیں سکتی ہے۔ سچا سچا شیور۔ تو اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، کتنی نفسیاتی بات ہے۔ انبیاء کے قصے پڑھو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ نفسیاتی بات ہے کہ آدمی جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، دیکھے کچھ اور لوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا۔ سیلاب میں کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ بہ جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں تو سمجھ سے بیٹھے رہتے، سمجھ سے بیٹھے رہتے، دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو، ارے بھائی اسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے، ہم ہی اکیلے نہیں ہیں۔ یہ رمضان ایک آدمی روزہ رکھنے لگے تو حالت خراب ہو جائے گی اس کی، سب دیکھتے سب بھوکے ہیں، کہتے بھائی ٹھیک ہے میں ہی اکیلا بھوکا نہیں ہوں، سارے لوگ بھوکے ہیں، چلو چلا لیتے ہیں ایسے۔ تو یہ نفسیاتی بات ہے۔ آگے سورہ یوسف ہے، پورے قرآن حکیم میں جیسا قصہ موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا گیا قصے تو قرآن میں بہت ہیں، لیکن سب سے حسین قصہ احسن القصص، احسن، اس سے حسین قصہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں، سب کی سب اس سورہ کریمہ میں موجود ہے۔ اگر آدمی کو علم چاہیے، آدمی سورہ یوسف کو ضرور پڑھے، اور انشاءاللہ عورتوں کو اگر علم چاہیے تو سورہ نور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم 18ویں پارے میں اس کی تفصیل کریں گے، تمام مسائل کھول کھول کر بیان کریں گے۔ خواب دیکھا انہوں نے، حضرت یوسف، کل 12 بھائی ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آ کر کے خواب بیان کیا، کہا میرے بچے خواب کسی سے بیان مت کرنا۔ اچھا ایک نقطہ یہاں بتانا، سچا خواب یہ نبوت کا ایک جز ہے، نبوت کا ایک جز ہے، بتائیں نا نبوت۔ تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو نبی ہو گیا، یہ نا؟ ارے بھائی یہ کہا گیا کہ سچا خواب نبوت کا ایک جز ہے، تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو سچا خواب نبوت کا جز ہے تو نبی ہو جانا چاہیے نا، یہ نبی ہو گیا۔ جواب تو اس حدیث کا نہیں سمجھ میں آیا؟ سچا خواب نبوت کا ایک جز ہے، حصہ ہے، تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو نبی ہو جانا چاہیے نا وہ۔ جواب یہ ہے الزامی جواب۔ اگر کوئی آدمی خالی کھڑا ہو کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایک جملہ بول دے تو مؤذن ہو گیا، اذان ہو گئی؟ نہیں ہوا نا، پوری اذان دینی ہے، یہ جواب ہو گیا۔ تو یہ آئے اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کہا کہ میرے بچے خواب کسی سے بیان مت کرنا۔ اس میں ایک نقطہ ملا
کہ چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. بڑے جو منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ رک جائیں کہ بڑے اچھا ہی میرے حق میں کر رہے ہیں, ہمارے حق میں اچھا ہی کر رہے ہیں. لیکن اب بڑوں کے چھوٹوں کا یہ حق, چھوٹوں سے یہ کہا گیا کہ تم بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالو, کسی چیز سے منع کرے تو رک جاؤ. اور بڑوں سے کہا گیا یہ بچے کمپیوٹر کے دور کے ہیں, کسی چیز سے منع کرو گے تو وجہ بتا دو تاکہ ان کے ذہن کے اندر وہ کیڑا نہ کل بلانے لگے, کائے کو منع کیا, کائے کو منع کیا, کائے کو نہیں کرنا, کائے کو نہیں کرنا. تو کہا فیقید لک کیدا, کہا کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب بیان مت کرنا تاکہ تیرے بھائی تیرے خلاف مکر نہ کرنے لگیں, سازش نہ کرنے لگیں. دیکھو وجہ بتا دی گئی تاکہ بچہ مطمئن ہو جائے. ذہن میں کل بلاتا رہتا ہے سوال, ابا نے کیوں منع کیا, فلاں صاحب نے یہ بات کرنے سے کیوں منع کیا, دیکھو اس کی وجہ بھی بیان کرنی. کسی کتاب ہے کسی بات کرنی. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے. عزیز مصر نے انہیں اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور بیوی خود عاشق ہو گئی ان کو. یہ واقعہ جسے ایک خاکے کے طور پر کل ہم مختصر بیان کریں. اب ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف جیل, ایک طرف سجن ہے, فلبث فی السجن بضع سنین. ایک طرف وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ بدکاری کر لو, محل ہے, شاندار کھانا ہے, پینا ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ایک طرف جیل ہے, فیصلہ کر لو. کہتے دو مصیبتیں سامنے آ جائیں تو جو ہلکی ہو وہ لے لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ہلکی مصیبت چوائس, وہ جیل والی. زنا نہیں کیا تو نبی کتنا باکردار ہوتا ہے, ساری سہولتیں مہیا ہیں, بدکاری کرنے پر آمادہ نہیں. یہاں تو کروڑ 2 کروڑ کسی کو مل جائے دنیا کا ہر گناہ کر کے چھوڑ دے, ہر گناہ کر کے چھوڑ دے, ہر گناہ کر لے, ہاں ہر گناہ کر کے چھوڑ دے. یہ دیکھو سب کچھ میسر ہے. کہہ رہے مجھے جیل جانا پسند نہیں, یہ بدکاری کرنا, اللہ کیسا دل تھا ان کا. جب بھاگے اور کہتے کئی دروازوں کے اندر لے گئے تھے, غلقت الابواب, ہر دروازے کے اندر لے جاتی دروازہ بند کر دیتی. اور جب بھاگے ہیں چھڑا کر کے تو کہتے ہیں کہ دروازے خود بخود کھلتے گئے. اس میں ایک نکتہ ہے, نکتہ یہ کہ آج کہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے, سارے کے سارے لوگ بدکار ہیں, غلط راستوں کے اوپر چلے ہیں, میں اگر نیکی کے راستے پر چلنے لگا تو کیسے چل سکتا ہوں, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایسے نوجوانوں کے سوالوں کا جواب ہے کہ اکیلے تھے وہ, بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ نہیں اچھائی کے سارے دروازے کھول دیے. یہ دروازہ کھلا, یہ دروازہ کھلا, بھاگ لے بھاگ لے, سارے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آوے کعبہ بگڑا ہوا تو نیکی پر چلا کیسے جائے. حضرت یوسف علیہ السلام آوے کعبہ بگڑا ہوا, نیکی کے راستے پر جو دروازے کھلتے گئے, دروازے کھلتے گئے. یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ 2 مصیبتیں سامنے آ جائے, چھوٹی مصیبت کو لے لیا جائے. جب جیل میں گئے تو 2 اور آئے, ایک نان بھائی اور ایک ساقی, ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, ایک نان بھائی جو کھانا پکاتا. دونوں پر الزام تھا کہ شاید اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی, اس نے معلوم نہیں, تفتیش چالو تھی, جیل میں ڈال دیا گیا, تفتیش چالو تھی. اب جب یہ دونوں گئے انہی کے بیرک میں تھے, جس بیرک میں حضرت یوسف, ان دونوں نے ان کو دیکھتے کہا انا نراک من المحسنین, ارے ہم آپ کو بہت اچھا پاتے, بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب مومن کہیں بھی رہے اچھائی کے ساتھ رہے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے دیش کے لیے اچھا بن کر کے رہے. دیکھو یہ دونوں غیر مسلم ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, ہم آپ کو اچھا دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ اتنے اچھے بن جاؤ کہ ہمارا غیر مسلم بھائی بھی آپ کی اچھائی کی تائید کرے, ایسے بن جاؤ. تو پورے نفرت کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہم اچھے بن جائیں. یہ دیکھو یہ دونوں غیر مسلم ہیں. ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے ڈائریکٹ بول پڑے انا نراک من المحسنین. یہ کیسی کتاب ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کتنی غضب کی کتاب ہے, کتنی غضب کی کتاب. اور جب آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی, اس نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر وہ خوان لے جا رہا ہوں روٹیوں کا, چڑیاں لے جا رہی ہیں روٹیاں. ایک نے کہا کہ میں دوبارہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں. کہا کہ تو چھوٹ جائے گا, اسے سولی دے دی جائے گی.
ویسے ہی ہوا. تو جو چھوٹنے والا تھا جب جانے لگا جیل سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذرا بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، ذرا اسے نکالو. وہ بھول گیا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم سے مدد لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لے سکتے. حضرت یوسف نے لیا. اور خود ہمارے نبی نے جب طائف سے آئے تو آپ کو مکہ میں گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے مطعم ابن عدی سے مدد مانگی. مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، تلواروں کے سائے میں محمد کو مکہ میں لاؤ، اور کوئی اگر آنکھ اٹھائے تو آنکھ پھوڑ دو اس کو. مطعم ابن عدی ایمان نہیں لائے، ان کے بیٹے ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور بولتے سب کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. غیر مسلم کی ایک پیاری حرکت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد رکھا اور کہا کہ آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور کفر کی حالت میں بھی مجھ سے بول دیتے سب کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. گویا آپ غیر مسلم کے احسان کو بھی نگاہ میں رکھیں اور اس احسان کو ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اب جب خواب دیکھا اس نے کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، اور 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی. تمام نجومیوں کو بلایا گیا، کسی کو اس خواب کی تعبیر معلوم؟ بولے اضغاث و احلام خواب پریشاں ہے، خواب پریشاں کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں. اب اس کو یاد آیا، لائٹ آئی اس کو، ارے رے خواب کی تعبیر بتانے والا ایک آدمی تو جیل میں ہے. وہ کام میں لے کر کے آتا ہوں، بولتا ہے کون؟ وہی ساتھی، اب تک بھولا ہوا تو میں لے کر کے آتا ہوں. اب آئے کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے. پتہ ہی چلا جس سے علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو مخاطب کرنے کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے جائیں جو احترام و تکریم لیے ہوئے ہوں. دیکھو اس نے علم حاصل کیا تھا ان سے تو خطاب کیا کر رہا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یعنی جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ایسے الفاظ سے خطاب نہ کریں جو تکریم اور احترام کے درجے سے گرا ہوا ہو. دیکھو یہ آدمی ایھا الصدیق کہہ رہا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے. چلیے بولے میں نکلنے والا نہیں، پہلے تفتیش کراؤ کہ میں بے قصور ہوں کہ نہیں. یہ ہوتا ہے نبیوں کا معاملہ. نبی نے فرمایا اگر مجھ سے کہا جاتا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیل سے نکلنے کے لیے کہا جاتا چلو تو میں فوراً نکل آتا. یہ یوسف ہے جو کہہ رہے میں نہیں نکلتا. بولے ایک نقطہ اور ملا اس حدیث سے کہ ایک علم والے کو دوسرے علم والے کا اعتراف کرنا چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو بڑا بنا دیا کہ میں ہوتا تو جیل سے فوراً نکل آتا، لیکن حضرت یوسف کہہ رہے میں جیل سے نہیں نکلتا جب تک تفتیش نہ ہو جائے. بلایا گیا عورتوں. اب یہی وہ عورت ہے. آخری دروازے کے اوپر جب پہنچے دونوں تو عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں ان کا غریبان پیچھے سے پھٹ گیا. دیکھا کہ میں پکڑی گئی، فوراً اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا. کہا قال ما جزاء، اس آدمی کا بدلہ کیا ہو سکتا؟ من اراد باہلک سوءا، تیری بیوی کے اوپر، تیری بیوی کی عزت کے اوپر جو ہاتھ ڈال رہا ہو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جیل یا عذاب علیم؟ ان یسجن و عذاب علیم، جیل میں ڈال دیا جائے گا. دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈٹے، اسی کو بولتے ہیں. اچھا وہاں تو کہا تھا اس نے کیا کہ گناہ یوسف نے کیا ہے، اور جب تفتیش ہوئی یوسف کے سامنے بٹھایا گیا وہ بھی آئی. انا راوت، میں نے اس کو بہلایا. اس پر ابن جوزی کا ایک بہترین تبصرہ کہ من ترک معصیۃ للہ رأس ثمرۃ، ابن جوزی کا بڑا پیارا تبصرہ ہے. جو آدمی اللہ کے لیے کسی برائی کو چھوڑ دے اس کا پھل بہت بڑا دیکھنے والا ہے. آگے آپ کے سامنے کوئی برائی آ جائے اور آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ میں یہ برائی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر وہ برائی آپ چھوڑ دیں اللہ کے لیے تو اس کا جو نتیجہ ہے ثمرہ اتنا خوبصورت آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. یہ رہا 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين